تعلیمی عمل اور اس کے عناصر۔ تعلیمی عمل کے بنیادی عناصر سے مراد نظام تعلیم کے اجزاء ہیں۔ تعلیم کے بنیادی عناصر یا اجزاء حسب ذیل ہیں: نمبر 1 متعلم، نمبر 2 معلم، نمبر 3 تعلم، نمبر 4 معاشرہ، نمبر 5 تدریس، نمبر 6 نصاب تعلیم، نمبر 7 مقاصد تعلیم، نمبر 8 جائزہ اور نمبر 9 انتظامات۔ پہلا ہے متعلم۔ تعلیم کے بنیادی عناصر میں متعلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ متعلم کی تعلیم و تربیت کے لیے رسمی تعلیم کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں جہاں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے اور تعلیم معاشرتی عمل ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ معاشرتی اقدار و روایات کو متعلم تک پہنچائے تاکہ وہ معاشرے کا مفید رکن، اچھا شہری اور بہترین مسلمان بنے اور اپنے اور دوسروں کے حقوق و فرائض کو سمجھے اور ایک اچھے شہری کی طرح ان پر عمل پیرا ہو سکے۔ دوسرا پوائنٹ ہے معلم۔ نظام تعلیم میں متعلم کی طرح معلم کو بھی اہم حیثیت حاصل ہے۔ متعلم معلم کے ہاتھ میں خام دھات ہے اور نصاب ایک آلہ ہے۔ معلم اس ہتھیار سے اپنے شاگردوں کی کردار سازی بھی کرتا ہے۔ علوم و فنون کا میدان ہو یا ہم نصابی مشاغل ہوں، تجربات ہوں، ان میں حقیقی روح ایک معلم ہی پھونک سکتا ہے۔ عملے تعلیم میں معلم کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم میں روح ہو۔ زمانہ بڑی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ تعلیمی نظریات تبدیل ہو رہے ہیں، نصاب بدل رہا ہے، طریقۂ تدریس میں تبدیلیاں آ رہے ہیں، مگر معلم کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسلام میں معلم کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے مقام و مرتبے کو یعنی مجھے بے شک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے فرما کر عزت بخشی۔ معلم کے لیے تدریس کا مناسب طبعی رجحان بہت ضروری ہے۔ اس کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مجبوری کے تحت تدریس کا پیشہ اختیار کرے۔ تدریس ایک فن ہے۔ اس کی تربیت دے کر اچھا معلم بنایا جا سکتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جو کچھ جگ میں ہوگا وہی گلاس میں آئے گا، یعنی اساتذہ کے اثرات طلبہ کی شخصیت پر لازمی ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے تعلم۔ تعلم سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ معلم سکھاتا ہے اور متعلم سیکھتا ہے۔ اس سیکھنے کے عمل کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم سے مراد تجربے کے ذریعے فرد کی سوجھ بوجھ، آداب، نظریے، رویے اور علم میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ تعلم کے اثرات متعلم پر منفی بھی ہو سکتے ہیں اور مثبت بھی۔ اگر پرائمری کی سطح پر ریاضی کا اچھا معلم نہ ملے تو متعلم کو ریاضی سے لگاؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اثر اس کی ساری زندگی کے دوران قائم رہے اور وہ ریاضی میں مہارت حاصل نہ کر سکے۔ دراصل تعلم بہت سی اقسام کی تبدیلیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک جیسے حالات میں ایک ہی فرد میں ایک ہی قسم کی اور ایک ہی درجے کی تبدیلی واقع ہو۔ معلم اور معاشرے کو چاہیے کہ طلبہ کے لیے ایسی تعلیم و تربیت اور تجربات کا اہتمام کرے جس سے اس کی عادات، نظریوں، رویوں، تجربوں میں پسندیدہ تبدیلیاں واقع ہوں۔ چوتھا پوائنٹ ہے معاشرہ۔ معاشرہ ایک معاشرتی ماحول میں تشکیل پاتا ہے۔ یہ معاشرتی ماحول ایک خطے تک محدود ہوتا ہے جس میں انسانوں کا ایک بڑا گروہ مشترکہ عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور افراد کا انحصار معاشرے پر ہے۔ معاشرہ اور فرد ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہوتے ہیں۔ ففتھ پوائنٹ ہے اس کا تدریس۔ تدریس ایک فن ہے۔ اس میں منصوبہ بندی اور لائے عمل دونوں شامل ہیں۔ سر سید احمد خان نے عمل تدریس کو سنگ تراشی قرار دیتے ہوئے معلم کو سنگ تراش کہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پتھر کے اندر مورتی موجود ہوتی ہے اور سنگ تراش بہت مہارت سے اسے ڈھونڈ لاتا ہے۔
ایک طالب علم میں کوئی نہ کوئی صلاحیت اور قابلیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ معلم اپنے فن تدریس سے اس طالب علم کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ معلم کو طلبہ کے انفرادی اختلافات کے پیش نظر مختلف تدریسی طریقے اختیار کرنے چاہئیں۔ 6 پوائنٹ ہے اس کا نصاب تعلیم۔ نصاب سے مراد تمام معلومات، مہارتیں، سرگرمیاں، نفس مضمون اور مشاغل ہیں جو کسی تعلیمی ادارے کی نگرانی میں بچوں کی مکمل نشوونما کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر سر انجام پاتے ہیں نصاب کہلاتا ہے۔ نصاب ایک منصوبہ یا لائحہ عمل ہے جس سے افراد کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ بچے کی اندرون مدرسہ کی زندگی اور بیرون مدرسہ کی زندگی کو مد نظر رکھ کر ایک لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح نصاب ملک و قوم کے افکار و نظریات کا بھی آئینہ دار ہوتا ہے۔ نیکسٹ 7 پوائنٹ ہے مقاصد تعلیم۔ مقاصد عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مقصد کی جمع ہے۔ مقصد کا مطلب ہے ارادہ کرنا، اس سے مراد کسی کام یا عمل کا ارادہ کرنا ہے۔ دراصل مقصد انسانی ارادے کی وضاحت اس اعتبار سے کرتا ہے کہ کوئی کام کیوں سر انجام دے رہا ہے۔ تعلیم کے عناصر میں سے اہم ترین اور بنیادی عنصر مقاصد تعلیم ہے۔ اس کے بغیر نظام تعلیم بے کار اور بے اثر ہوتا ہے۔ اگر تعلیم کو جسم تصور کیا جائے تو مقاصد تعلیم کو ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں۔ تعلیمی عمل میں سب سے پہلے مقاصد تعلیم کا تعین کیا جاتا ہے۔ 8 پوائنٹ ہے جائزہ۔ جائزے کا تصور زمانہ حال کی جا نہیں، تخلیق آدم سے لے کے اب تک ہر شخص کو اپنی ذات اور اپنے ماحول کا درست اندازہ لگانے کے لیے جائزے کی کسی نہ کسی صورت میں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی جدوجہد میں جائزے کا کردار نہایت اہم ہے۔ انسان نے مختلف علوم و فنون میں جس قدر بھی ترقی کی ہے، اس میں اس عمل کا حصہ نمایاں ہے۔ جائزہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیمی جائزے سے مراد ایسے طریقے جو طلبہ کی ذہنی، جسمانی، معاشرتی اور تعلیمی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جائزے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلبہ نے تعلیمی مقاصد کس حد تک حاصل کیے ہیں۔ 9 پوائنٹ ہے انتظامات۔ تعلیم کے بنیادی عناصر کو نظم و ضبط کے تحت لانے کو تعلیمی انتظام و انصرام یا ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ تعلیمی عناصر کو منظم کرنے کا نام انتظام و انصرام ہے۔ نظام تعلیم کو کئی شعبوں یا درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان شعبوں کو منظم کرنے کے لیے کئی ادارے منظم کیے جاتے ہیں۔ تعلیمی انتظامیات کے یہ ادارے وفاقی، صوبائی، ضلعی سطح پر ضروری اقدامات کرتے ہیں۔ اس سے ملک میں ہر سطح پر تعلیم کا عمل منظم طور پر جاری رہتا ہے۔